السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال، توازن اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، اور اعتدال اس امت کا امتیاز ہے۔ افراد و تفرید کے درمیان میانہ روی اور توازن اس کی خصوصیت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسلام اپنے ماننے والوں سے بلکہ پوری انسانیت سے اسی اعتدال کا مطالبہ کرتا ہے۔ عبادت میں، معاشرت میں، معاملات میں، لین دین میں، حقوق و فرائض کی ادائیگی میں، یہاں تک کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا داعی اور مبلغ ہے۔ اسلام دینی رہنمائی کے ساتھ فکری رہنمائی بھی کرتا ہے کہ ہم اپنی فکر و نظر اور افکار و خیالات کس طرح رکھیں، دنیاوی زندگی کے برتنے میں ہماری سوچ اور فکر کیا ہوں، اور ہم اپنی زندگی برتنے کا اصول و ضابطہ کیا رکھیں۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا اصل اصول یہ تھا، زندگی تو سادہ اور رہن سہن معمولی اور نارمل ہو، لیکن فکر و عمل، خیال و نظر اور تخیل و پرواز اعلیٰ اور بلند ہو۔ یعنی زندگی کا رہن سہن تو معمولی اور سادہ رہے، مگر اخلاق و کردار، فکر و نظر، مروت و شرافت اور تخیل کی اعتبار سے انسان عظمت و بلندی کے مقام پر فائز رہے، اپنے اندر کہیں سے پست خیالی اور ظاہر ہونے نہ دے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ اصول الٹ گیا ہے۔ لوگوں کی سوچ، طرز زندگی اور فکر بدل گئی ہے۔ اب ان دنوں انسان کی فکر، سوچ اور ان کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ فکر و نظر اور خیالات و نظریات کے لحاظ سے وہ کتنے ہی مفلس ہوں، کنگال ہوں، مگر ظاہری شان و شوکت، ٹیپ ٹاپ وضاقتہ لباس اور تراش و خراش رہائش و زیبائش میں ان کا بلند اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا اور انجام یہ سامنے آیا کہ ظاہری فیشن میں نئی ترقی کے باوجود زندگی میں دن بدن پستی اور سہل انگاری آتی جا رہی ہے۔ ہر طرف خود غرضی، مفاد پرستی، انا پرستی، جہالت و حماقت اور حرص و طمع کا دورہ ہے۔ فکر و نظر کی کجی عام ہے۔ ایسا صاف محسوس ہوتا ہے کہ انسانی آبادی، اس کا طرز عمل حیوانات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی گزارنے اور برتنے کا ٹھوس اور مضبوط طریقہ یہ ہے کہ ظاہری نمائش، ٹیپ ٹاپ پر توجہ کم دینا اور اصل مقصد اور ہدف کی راہ میں زیادہ قوت صرف کرنا۔ سچائی یہی ہے کہ اعلیٰ حوصلہ، اونچا تخیل اور بلند سوچ اور عمل کے میدان میں اونچا معیار، یہی سب چیزیں انسانیت اور مروت کا کمال ہے۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ آرائش اور آسائش تو ایک گدھے کے اوپر بھی لادی جا سکتی ہے، مگر اس کی وجہ سے گدھا کسی بلند مقام پر فائز نہیں ہو سکتا اور اعلیٰ معیار پر متمکن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم مسلمان معیشت اور تجارت کی راہ میں کامیاب اس لیے نہیں ہیں کہ ہم افراد و تفرید کے شکار ہیں۔ زندگی گزارنے اور تجارت کے سلسلے میں اپنا کوئی مضبوط اور ٹھوس لائحہ عمل نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ضرورت کیا ہے اور حاجت کیا ہے اور تحسینات کا درجہ کیا ہے، مکان کے سلسلے میں ضروری حد کیا ہے اور فضولیات کا دروازہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جہاں مال و دولت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کو حاصل کرنے کا جائز طریقے پر حکم دیا ہے، وہیں اسلام نے مال خرچ کرنے کے اصول اور طریقے بھی بتائے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مالیات کے سلسلے میں اور اس کو خرچ کرنے کے سلسلے میں اسلام کے مالیاتی نظام کو پڑھیں اور سمجھیں اور شریعت کے
دائرے میں رہ کر اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں، اور اس کے لیے ہم کو اسلام کو سمجھنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان طرز پر گزار سکیں اور ہمارا اللہ ہم سے خوش اور راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔